الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 اور 90 پڑھی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، اس میں دینی ضرورت کی ہر چیز بیان کی گئی ہے، وہدی و رحمہ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کا بیان اس میں ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہم نے کتاب اللہ میں کر دیا ہے، اور پھر یہ کتاب اللہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہر چیز جو بیان ہوئی ہے تو اس سے مراد دینی ضرورت کی ہر چیز، دنیا بھر کی چیزیں نہیں ہیں، اور دینی ضرورت کی ہر چیز بھی اس طرح بیان کی ہے کہ اس کے اصول بیان کر دیے، اصول اور قوانین دینی ضرورت کے تمام بیان کر دیے ہیں قرآن میں، اور پھر اس کی تشریح احادیث میں آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص علم سے نوازا تھا فقہاء کرام، تو جو اور نئے مسائل جو الفاظ میں قرآن میں نہیں بیان کیے گئے، قرآن کے ان اصول اور کلی جو فارمولے ہیں ان کو دیکھ کر کے تو نئے واقعات اور حالات کے تحت جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حکم بھی معلوم کر لیا ہے۔ قیامت تک جو بھی صورتحال مسلمانوں کو دینی پیش آئے گی، قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ کس طرح سے کہ بہت ساری چیزیں تو صاف الفاظ میں بیان کر دی گئی، اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کچھ بنیادی اصول بتا دیے گئے، پھر ان اصولوں کی تشریح حدیث میں بھی کر دی گئی، اور پھر کچھ جو باتیں رہ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص علمی بصیرت سے نوازا، جن کو فقہاء کہتے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کے انہی اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کا بھی بتا دیا جو واضح الفاظ میں نہیں بیان ہوئے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا۔ لہذا قرآن کریم میں دینی ضرورت کی ہر چیز بیان ہو گئی ہے، اور پھر یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق آگے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ قرآن کی جو ہدایت اور رحمت اور بشرا خوشخبری کی جو تفصیل ہے وہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ تین باتیں ہو گئی۔ آگے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر ناپسندیدہ کام اور گناہوں سے، والبغی، سرکشی اور ظلم سے۔ 6 چیزیں ہو گئی اس آیت۔ 3 چیزیں کو فرمایا کہ یہ کرو، اس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔
یہ آیت بڑی جامع ہے، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں۔ بہت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سارا اسلام آ گیا اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ گہری نظر عطا فرمائے تو سمجھ میں آ گیا۔ اس واسطے کہ فرمایا 3 باتوں کا حکم دیا، عدل کا حکم دیا۔ ہر ایک کو حکم ہے کہ آپ عدل سے کام لو، مجھے بھی، آپ کو، سب کو، ہر فرد بشر کو حکم ہے کہ اپنی زندگی میں عدل کو پیدا کرو، عدل کی صفت کو اختیار کرو۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل کا لفظی معنی تو ہوتا ہے برابر کرنا، 2 چیزوں کو برابر کرنا۔ ترازو کے 2 پلڑے جب برابر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عدل ہے، برابر کرنا، کمی زیادتی کسی طرف نہ ہو، یہ تو اس کے لفظی معنی ہے۔ لیکن اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے والا کسی طرف جھکے نہیں، کسی ذاتی غرض، کسی خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے کسی طرف جھکے نہیں، وہ برابر رکھے، یعنی اپنی نیت، اپنا فیصلہ اور سچائی کو دونوں کے لیے کسی طرف جھکے نہیں۔ جس کے حق میں صاف سچی بات ہوگی اس کے حق میں فیصلہ نہیں، جس کو کہتے ہیں انصاف سے فیصلہ کرنا۔ اس لیے عدل کا معنی ایک یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ عدل کا معنی ہے انصاف کرنا۔ اسی طرح عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو نقصان دینے والے ہیں، دنیا میں یا آخرت میں۔ تو جو جسمانی نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جو روحانی طور پر نقصان دینے والی ہیں، جتنے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہیں، ان سے بچائیں۔ یہ اپنے ساتھ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو آگے رکھے، اپنی خواہش، اپنی دلچسپی اس کو پیچھے کرے، اللہ کے حکم کو آگے رکھے۔ یہ عدل ہے اللہ کے معاملے میں۔ اور دوسرے لوگوں کے معاملے میں بھی عدل کرے، مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق کے ساتھ عدل کا مطلب یہی ہے کہ برابر صبر معاملہ رکھے، نہ کسی کا حق لے نہ کسی کا، اپنا حق بھی پورا لے لے اور کسی کا بھی حق نہ چھینے۔ کم از کم درجہ یہ کہ عدل، کسی کا حق نہ چھینے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ حق تلفی صرف مال میں ہی نہیں ہے، حق تلفی ساری معاشرت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری کوئی غیبت کرے، میرے پسے پشت کوئی بیٹھ کر مجھے برا کہے، مجھے نہیں اچھا لگتا، تو میں دوسرے کے بارے میں بھی یہ عدل کروں نا، اس کی کیوں غیبت کرتا ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی سے کوئی معاملہ کروں، کوئی چیز لوں تو وہ مجھ سے دھوکہ کرے، فراڈ کر کے 2 نمبر چیز مجھے 1 نمبر کر کے بتا دیں۔ تو میرے سامنے جب خود یہ مسئلہ ہو تو میں بھی تو اسی طرح دوسرے کے ساتھ نہ کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں دوسرا میرے ساتھ سچ سچ بات کرے، جھوٹ نہ بولے، تو میں جب میرا معاملہ ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی تو میں سچ ہی بولوں۔ الغرض ہر چیز میں عدل ہے، دوسروں کے ساتھ جو عدل کا معاملہ کریں۔ کبھی غلطی ہو گئی مجھ سے، بھول چوک ہو گئی دوسرے کے سامنے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے زیادہ برا بھلا کہے، جتنی غلطی ہوئی ہے اس سے زیادہ غصہ کرے، گال گلوچ دے۔ تو جب دوسرے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے میرے سامنے تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ راستہ چلتے ہوئے گاڑی اگر ذرا غلط کٹ مار دے تو کیسی کیسی پھول جھڑتے ہیں لوگوں کے منہ سے،
موٹی موٹی گالی دیتے ہیں. لیکن اگر یہی بات جناب آپ سے ہو جاتی تو آپ کیا چاہتے کہ آپ کو گالی دیتا وہ؟ جب آپ نہیں چاہتے تو اس سے ہو گئی غلط، تو آپ کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ اس وقت یہ آدمی بھول جاتا ہے، سوچتا ہے مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس سے ہوئی ہے، ان گالیوں کا مستحق. عدل نہیں ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کو تھامو، عدل کی صفت اپناؤ. عدل کی صفت اپناؤ گے تو پھر دیکھو گے زندگی میں برکتیں. اور عدل جب آتا ہے تو عدل کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے. عقیدے میں بھی عدل اختیار کرو. عدل کا مطلب ہے عقیدے میں اعتدال، نہ تو بہت زیادہ بڑھا دو کسی کو، نہ بہت زیادہ گھٹا دو کسی کو، اس کے درمیان رہو. یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا درجہ دو، انبیاء کو انبیاء کا درجہ دو. انبیاء کو خدا تک نہ پہنچاؤ. اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کا ہی درجہ دو، ان کو انبیاء یا صحابہ تک نہ پہنچاؤ. جس کا دو درجہ ہے عقیدے میں وہی رکھو. تفرید بھی نہ ہو کہ انبیاء کرام کو بالکل اپنے جیسا انسان کہنا شروع کر دیا جائے، العیاذ باللہ. اولیاء کرام کو کہنا ایسی بس بات ہے، لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، کون ایسا ولی ہوتا ہے جی. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بڑی تعداد، غالباً 1,00,000 ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. تو میں ابھی طالب علم تھا، پڑھتا، ابھی بھی طالب علم ہوں، لیکن اس ضابطے میں طالب علم یعنی پڑھتا تھا مدرسے میں. تو ایک صاحب، وہ بھی ایک دینی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. تو ہمارے ایک عزیز کے ہاں مہمان تھے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو 1,00,000 لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. وہ رسول اللہ سے بڑا بزرگ تھا. رسول اللہ کے ہاتھ میں تو 1,00,000 آدمی ایک دم مسلمان نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کے تھے. اب استدلال دیکھیں. تو میں تو چھوٹا تھا، خاموش رہا، لیکن اس کی وہ بات آج تک یاد ہے. کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش رہا. احترام، وہ بڑے بھی تھے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے کہ آپ کی کسی امتی کے ہاتھ پر 1,00,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سچے نبی کے پیروی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کیا چیز ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ ہوں؟ تو جو اولیاء کرام کی کرامت ہے یہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے، نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ 1,00,000 ان کے اگر وہاں 1,00,000 نہیں ہوئے تو قیامت تک کسی کے ہاتھ پر 1,00,000 ہو ہی نہیں سکتے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ ہے کیا کرنا، مرتبہ گھٹا دینا بالکل. جیسے ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اب مسجد نبوی میں لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ادھر کچھ نہیں ہے، ادھر کچھ نہیں ہے. حج وہاں ہے بھائی، یہاں کس لیے آئے ہو؟ العیاذ باللہ صراحتاً کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان کے خیر خواہ ہیں، عرب ویسے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ حج بھی تو انہی کے تو فعل ملا ہے. کیسے لوگ ہیں ان کا نقطۂ نظر ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، مطلب انصاف کی بات کریں نا ان کے بارے میں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، افراط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ پاکستان میں بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو یہ قبروں سے منسلک ہیں. تو ان کی ذہن کی صفائی کی جائے کہ بھائی اللہ کے در سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہیں جاؤ. لیکن یہ غلط طریقہ ہے، اس میں بھی اعتدال چاہیے.
کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، کہاں مدینہ منورہ، اور کہاں یہ باتیں آپ وہاں جانے سے کسی کو منع کریں گے یا قدر گھٹائیں گے ان کو یہ بحث مذہب بابا سے کر کے؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی نہ تو قدر بہت گھٹاؤ، یہ بھی غلط ہے، اور نہ اتنی بڑھا دو کہ جی اولیاء اکرام کو انبیاء سے بھی اوپر پہنچا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی مظہر ہے، وہ احمد کی میم نکال دو تو احد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا حق و رتبہ دیا جائے، اور نبی کو نبی کا رتبہ دیا جائے، عقیدے میں بھی عدل ہو۔ افراط و تفریط جس کو کہتے ہیں، نہ بہت بڑھا چڑھانا دینا حد سے اور نہ گھٹانا بہت حد سے، یہ دونوں غلط ہے، اس کے درمیان میں۔ تو عقیدے میں بھی عدل ہے، اعمال میں بھی عدل ہے، اعمال میں بھی عدل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دو تین صحابہ کرام آئے کہ معلومات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادت کا کیا معمول ہے۔ تو آ کر پوچھا پردے میں، تو جو امہات المومنین تھی تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد آتے ہیں، اول رات سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر کے جتنی عبادت ہو کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اگر آنکھ کھل جائے پھر عبادت کر لیتے ہیں۔ کبھی آتے ہیں اول رات میں سو جاتے ہیں، پھر آخر میں اٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اور روزہ کس طرح؟ کہا روزہ کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، نفلی روزہ۔ اچھا، اب یہ آپس میں ساری معلومات کرنے کے بعد کہنے لگے، اچھا کہا بات بھی اونچی اونچی اس لیے کی تاکہ سن لیں ام المومنین، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگے، تینوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے معصوم ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو بڑے زیادہ محتاج ہیں نا۔ کیا مطلب تھا؟ گویا یہ عبادت اور یہ چیز انہوں نے کم سمجھی کہ زیادہ نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کو عبادت ہی کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے مجاہدے کے ساتھ زندگی عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام المومنین نے کہا کہ 3 صاحب آئے ہوئے تھے، ایسا ایسا انہوں نے پوچھا، میں نے ان کو بتایا، پھر یہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، چہرہ انور سرخ، فرمایا کہ یہ باتیں تم نے کہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر وہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں اور اللہ سے زیادہ خشیت اور ڈر بھی رکھتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے دین پر چلنے چاہے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات جو فرمائی، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کی خشیت اور تقویٰ بھی میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، تو یعنی اس علم اور اس خشیت کے مطابق جو میرے اعمال ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ کریں گے تو اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوگا، غلط ہے یہ بات۔ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں پیمانہ ہوں، اس کے مطابق کرو گے عمل، بیڑا پار۔ تو یعنی یہ
اعمال میں بھی ایک اعتدال، یہ نہیں کہ حد سے زیادہ۔ ایک صحابی کی اہلیہ نے شکایت کی کہ وہ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا، فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ دیکھو تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، آرام بھی کرو تاکہ صحت ٹھیک رہے تو مزید عبادت کر سکو۔ ساری رات جاگنا، دن بھر روزہ رکھنا کتنے عرصے تک نبھاؤ گے؟ بیمار ہو جاؤ گے، اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالنا، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے کم بہت تھوڑے میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کب کہا کہ تم اپنے آپ کو اتنے عذاب میں ڈالو؟ تو لہذا نفس کا بھی حق ہے اور گھر والوں کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ادا کریں۔ تو اعمال میں بھی اعتدال فرمایا، عدل، اور معاملات معاشرت میں نے عرض کر دیا کہ اس میں بھی عدل ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اخلاق میں بھی عدل، دیکھیں کچھ اچھی صفات ہیں وہ بالکل اعتدال کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا کہ اگر آدمی کی جو غصے والی غصے کی جو صفت ہے، غصے کا جو اس کے اندر ایک جذبہ ہے، یہ اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کو عربی میں تو تہور کہتے ہیں، بدماشی کہہ دیں اب، اور یہ غضبی قوت بالکل گر جائے، زیرو پر چلی جائے تو وہ جبن بن جاتا ہے، بزدلی۔ اس کے درمیان کی چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے شجاعت، بہادری۔ شجاعت پسندیدہ ہے اور تہور دوسرے مار دھاڑ ظلم وہ بھی بری چیز ہے، اور جبن بزدلی بالکل وہ بھی پسندیدہ نہیں۔ صفات اور اخلاق میں بھی عدل۔ اسی طرح جتنے بھی اخلاق ہیں، عفت اور پاک دامنی، یہ عدل ہے، درمیانی چیز ہے۔ عفت ایک اس کی نچلا درجہ ہے کہ مردانگی نہیں ہے تو وہاں کیا عفت ہوگی؟ عفت تو مطلب کسی چیز سے بچنے کا نام ہے نا، تو بچنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ ہر برائی میں مبتلا ہو، سانڈ بنا ہوا پھر رہا ہے، تو شہوانی اور جنسی خواہشوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ان کے پیچھے چل رہا ہے، انہیں وہی سوچنا، وہی دیکھنا، وہی کرنا، تو یہ حد سے بڑی حالت ہے انسان۔ درمیانی حالت عدل کیا ہے؟ عفت، پاک دامنی۔ پاک دامنی میں یہ ہے کہ جائز طریقے سے جو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا یہ، تو آپ اپنی جائز طریقے سے یہ ضرورت بھی پوری کریں اور ناجائز کی طرف نہ جائیں، یہ پاک دامنی ہے، یہ عدل ہے۔ تو عدل ہر چیز میں ہے، یہ جو درمیانی بات ہوگی اس کو عدل کہیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور دوسرا ہے کہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی احسان کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ جس لیول کا اور جس معیار کا ہونا چاہیے اس معیار کا کرنا، ہر کام کوئی بھی چیز ہو اس کو احسان کہتے ہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اس طرح کے حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے، فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ ذبح کرنے میں بھی اللہ نے احسان کو لازم کیا۔ ذبح میں احسان یہ ہے کہ تم چھری تیز کرو اور جانور کو اس طرح سے ذبح کرو کہ جلدی سے اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کو جان نکلنے میں تکلیف نہ ہو، یہ احسان ہے۔
یہ ایک چھوٹی مثال دے دیں، یعنی جو بھی کام کرو، یعنی جب بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی نفیس طبیعت کے اور بہت اعلیٰ معیار کے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی دیکھیں گے آپ کہیں گے کیا کمال کی، کیا طبیعت کے اندر جناب یاری ڈسپلن ہے، اور کتنا ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے ٹیبل کو دیکھیں، ان کی سیٹنگ کو دیکھیں، اس سے بھی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ یہ احسان کسے ہوتا ہے؟ ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا، معیار سے رکھنا، ہر کام ان کے ذمہ کوئی کام کریں بہت اچھے طریقے سے کر لیں اور بہت ہی اعلیٰ، چاہے دیوار بنانے والا مستری کیوں نہ، تو اس میں ایک بھائی ڈھنگی طریقے سے چڑھا دیا، اور ایک یہ کہ احسان سے کہ یار کاریگر ہے جس نے کام کیا، پتہ چلتا ہے کہ کسی کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں، تو یہ ہے احسان۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ جو کام کرو وہ بہترین معیار کا کرو، وہ وقت گزاری اور ٹالم ٹولی والی عادت نہ ہونا۔ اچھا ایک بات عرض کروں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں، واللہ عالم شاید، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم دنیا بھر کا کام کرتے ہیں نا، لوگ مزدوری کرتے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں اور چیزیں بنا رہے ہیں، مطلب ساری چیزیں، تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے محنت سے کرنے میں غالباً اس لیے جی چراتے ہیں کہ یار یہ کسی کا اتنا فائدہ ہمیں کرنے کی، کون سا ہمارا اپنا کام ہے، کون سا ہمارا اپنا کام ہے، سر پر کھڑے ہو گئے تو کر لے گا، نہیں تو نہیں۔ یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے، یہ دراصل اپنا ہی کام ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کس طرح سے، آپ دیکھیں یہ یہودیوں جن سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی چیزوں کی بائیکاٹ کر رہے ہیں، اتنی مہم کیوں چلا رہے ہیں، ہم ترغیبیں دے رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں، کیوں ضرورت پڑی ہے؟ یعنی لوگ زیادہ شوق سے وہ چیزیں لے رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ان کی غیرت بیدار کرنی پڑی نا، کیوں لے رہے ہیں شوق سے؟ چیز معیار کی ہے، چیز معیار کی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں میل دور، انہوں نے اپنی پروڈکٹ کا ایک معیار بنایا ہے کہ دنیا میں مارکیٹ میں جائے تو کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو وہ دوسروں کو کھلانے میں اچھی چیز کھلا رہے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ میں تعریف بھی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے، یہ جو مارکیٹ میں ان میں سب سے اچھی ہے، تو وہ دراصل اپنی خدمت کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ نتیجے کے لحاظ سے لوگ اسی کو خریدیں گے۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب کام کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میں کام ایک نمبر کا کروں، میرے اپنا فائدہ ہے، وہ یہ کہ اس سے میری ساکھ بنے گی، تو کام کے پیچھے نہیں پھرنا پڑے گا، کام اس کے پیچھے پھرے، پھر کام والے اس کے پیچھے پھریں گے، یا اسی بندے سے کام کروانا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے جتنے حکم ہوتے ہیں نا، وہ دراصل ہمارے ہی فائدے، جیسے عدل کا حکم ہے نا کہ ہر چیز میں عدل پیدا کرو، وہ جو عدل پیدا کریں گے ہم تو اس کا فائدہ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے، ایک سکون، ایک توازن، ایک راحت، بہترین زندگی ہوگی۔ اسی طرح احسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، تو احسان کا ایک مطلب کیا ہوا کہ جو عمل، جو کام کر رہے ہو وہ اپنی ذات میں جس معیار کا ہونا چاہیے ویسے کرو، یہ تو جملہ کام اور ہو گئے۔ لیکن ایک عبادات میں احسان کا خاص معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جبریل امین آئے، آ کر بیٹھے، انسانی شکل میں کچھ سوالات کیے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ سے بھی سوال کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ایمان پوچھا، اسلام، ایمان، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے احسان کا جواب، تعریف جو کی کہ احسان کس کو کہتے ہیں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا عبادت میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس تصور میں پوری عبادت ہو، یہ عبادت میں احسان ہے، یہ کیفیت احسان ہے۔ تو عبادات میں تو احسان یہ فرمایا، باقی یہ کہ ہر کام کو اپنے معیار پر کرنا یہ احسان ہے، تو اللہ نے حکم دیا تم ہر کام احسان سے کرو۔
اور ایک احسان کا اور معنی بھی ہے اچھا سلوک، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، احسان کرنا، نیکی کرنا، یعنی بغیر کسی بدلے کے نیکی کرنے کو احسان کہتے ہیں، اور اگر کوئی بدلہ لے تو پھر تو احسان نہیں ہوتا، وہ اس معنی میں احسان ہے کہ نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ احسان کی عادت بناؤ، اپنے جملہ کاموں کو اعلیٰ معیار پر جو اپنے بس میں، اپنی صلاحیت میں، اور عبادت یوں کرنے کی کوشش کرو۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور تیسرا حکم یہ فرمایا رشتہ داروں کو دینے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ دینا کیا دینا، یہ نہیں بیان کیا، رشتہ داروں کو دینا اس کا حکم دیا۔ تو صاف مطلب ایک واضح ہے جو ہر ایک سمجھتا ہے کہ ان کو مالی مدد کرنا، ضرورت مند ہو رشتہ دار تو ان کی مالی مدد کرنا، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ لفظ اتنا محدود نہیں ہے اس کا معنی، چونکہ عام لفظ ہو رہا ہے دینا، تو رشتہ داروں کو دینے کی عادت ڈالیں، رشتہ داروں کو دینے کی عادت ہے، ایتاء ذی القربی، اس میں ان کی مالی مدد بھی ہے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، حقیقت ہے، فرمایا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ دوسرے سے لیں، خوشی ہم کہتے ہیں باہر سے ملے، عزت کہتے ہیں باہر سے ملے، ساری بہت ساری چیزیں، تو وہ اتنی اچھی بات ہے وہ یہاں ہے، کہا دیں، آپ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ دینا شروع کریں۔ آپ مال چاہتے ہیں زیادہ ہو تو دینا شروع کرو، شرطیہ بات ہے، یہ نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے سارا ہی اکٹھا دے دو، یعنی آپ دینے کی عادت ڈال دو، جتنی آپ کے اپنی ضروری اخراجات جو ہے لازمی ہے وہ نکالنے کے بعد ضرور دینے کی عادت ڈال دو، جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی کر کے جمع کرنا، اس کی جمع بھی کریں منع نہیں ہے، لیکن دینے کی عادت رکھیں، دینا ضرور، جس طرح وہ جمع کرتے ہیں نا، وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے دینا شروع کر دیں کہ میرا مال زیادہ ہو۔ اسی طرح خوشی دو، خوشی ملے گی، دوسروں کو خوش کریں، ان کی خوشی میں شامل ہو، دعا سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، ملنے کے لیے جائیں، عزت دو، آپ کو عزت ملے گی، دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کا ادب کریں، دوسروں کا احترام زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا احترام بڑھا دے گا، ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایتاء ذی القربی، تو خاص طور پر رشتہ داروں کو دو، مال دو، عزت دو، خوشیاں دو، اور ان کی کمی کوتاہیوں کو، بد اخلاقیوں کو معاف کرو۔ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کو پریشان کرنے والے رشتہ دار ہی ہوتا ہے، اس لیے کونی سے تعلق ہوتا ہے، الاقارب کالعقار، رشتہ دار بچھو ہے، رشتہ دار بچھو، لیکن اسی بچھو میں تریاق بھی ہے، اسی میں فائدہ بھی ہمارا چھپا ہوا کہ وہ جو تکلیف پہنچائے ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ تو رشتہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے کہاں سے؟ والدین سے۔ میاں بیوی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے یا نہیں ہیں؟ ہم رشتہ دار وہاں سے شروع کرتے ہیں، سسرال اور وہاں سے، تو رشتہ دار تو ادھر ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ادھر رشتہ دار ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ تو میاں بیوی کا ہے۔ رشتے کا کیا معنی ہے؟ رشتے کا معنی جوڑ، تعلق، رشتے کا معنی تعلق ہے، جوڑ ہے، رشتہ دار تعلق دار، تو سب سے تو قریبی تعلق بیوی سے، اس کو بھی معاف کریں اور اس کو بھی دیں، روٹی کپڑا جو لازمی نفقہ وہ تو دیتے ہی ہیں ہم، ادھر بھی جیب خرچ بھی دے دینا چاہیے، کہتے وہ خود کماتی ہے اس کو کیوں دو، دے کر دیکھیں فائدہ ہوگا آپ کو، فائدہ ہو، وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات ایسے پاک بھارت تعلقات جیسے کشیدہ ہوتے ہیں،
تو سرد موری کے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، شوہر اپنی لائن پر جا رہا ہے، چونکہ بچے ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، لیکن سرد موری کی تو سرد موری مت رکھیں، مرد آگے بڑھ کر کے اچھا تعلق کریں، گفٹ دیں، ہدیہ دیں، وہ کریں، معاف کریں، دل سے بات بلا دیں، اچھا ہو جائے گا تعلق اچھا۔ والدین ہیں سب سے عظیم الشان، کسی انسان کے لیے اگر اللہ رسول کے بعد کوئی کائنات میں ہستی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کو خوش کریں، ان کو دیں، ان کو گفٹ دیں، ان کی خدمت کریں۔ ایتاء ذی القربہ، پھر بہن بھائی ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، بھتیجے، بھتیجیاں وغیرہ وغیرہ، پھر جو رشتہ داروں کے آگے درجے بنتے ہیں ان سب میں دیکھیں جو ضرورت مند ہوں۔ یہ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں۔ برسوں گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا کون سا رشتہ دار کہاں ہے، کس حالت میں پڑا ہوا ہے، بالکل کوئی خبر نہیں، وہ اپنی زندگی سے ایک رخ میں یار مصروف ہیں، کیا کریں۔ یہ گویا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جو زندگی میں ایک لطف آتا رشتہ داروں کی خبر گری کرنے کے نتیجے میں، اس سے ہم محروم ہوئے، بے شمار نیکیوں سے محروم ہوئے، بے شمار رحمتوں سے محروم ہوئے، بے شک آخرت کے بہت سارے مقام درجات سے محروم ہوئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت دور دراز کے کچھ لوگوں کو بلا کر بڑا اکرام کیا، فرمایا کہ دور کا رشتہ ہے ان سے میرا۔ صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ اچھا یار سنے آپ کے رشتہ، فرمایا کہ ہاں دور سے ایک رشتہ بنتا ہے، تو رشتہ داری کا حق ہے کہ ان کا کبھی تو ان سے حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مالی مدد ہی کرے، وہ تو اپنی حیثیت پر ہے، ایک پاس مال ہے ہی نہیں، وہ کیا مدد کرے گا، لیکن وہ خیر خیریت تو پوچھ سکتا ہے نا۔ کوئی دوسرے شہر میں بہن دی ہوئی ہے، حقیقی بہن نہیں، خالہ کی بیٹی ہے، چچا ماموں کی بیٹی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں جاتا، ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو اس کے سلام دعا کر لو، کس حال میں ہو، یہ بہت بڑی نیکی۔ ایتاء ذی القربہ میں قرابت داروں کو دیتے رہا کریں اور ان سے صلہ رحمی کریں۔ یہ 3 باتیں کرنے کی فرمائی، اس میں اور بھی تفصیل ہے، 3 باتیں نہ کرنے کی ہے، بس وہ چھوڑ دیتے ہیں جو وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے، احسان کا حکم دیتے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے۔ عدل اپنی ذات کے ساتھ ہے، عدل اللہ کے تعلق میں بھی ہے، عدل لوگوں کے ساتھ بھی ہے، عدل عقیدے میں بھی ہے، عدل اعمال میں بھی ہے، اور احسان کہ ہر کام جس طرح سے معیار سے ہونا چاہیے ویسے کرے، اور عبادت ایسے کرے، کوشش کرے وہاں تک پہنچنے کی۔ ابھی تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم اس طرح عبادت کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو لیکن نیت ہو، جذبہ ہو، کوشش ہو، خشوع خضوع ہو، تو انشاءاللہ اس درجے تک اللہ پہنچا دیں گے۔ نہ بھی پہنچ سکے تو ایک حسرت دل میں ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہی رتبہ دے سکتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو خلوص نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ رشتہ داروں کو دیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ان کو دینے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔ www.darsequran.com